السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ایک سوال یہ آیا ہے کہ رمضان کے بعد شوال میں جو 6 روزے رکھے جاتے ہیں اس کے بارے میں کچھ بتائیے۔ دیکھیے، شوال میں جو 6 روزے رکھے جاتے ہیں اس کی بڑی فضیلت ہے، بہت زیادہ اس میں ثواب ہے۔ عید الفطر کے بعد شوال کے جو مہینے بچتے ہیں اس میں 6 روزے اگر کوئی رکھ لیتا ہے تو بعض روایتوں میں آیا ہے کہ اسے 1 سال روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ چنانچہ امام مسلم نے اپنی صحیح میں، امام ابو داؤد، امام نسائی، امام ابن ماجہ نے اپنی سنن میں اور امام ترمذی نے اپنی جامع میں ایک روایت نقل کی ہے۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر ان کے بعد 6 دن شوال میں رکھے تو ایسا ہے جیسے دہر کا روزہ، یعنی 1 سال پورے روزہ رکھنے کا اسے ثواب ملے گا۔ ایک دوسری روایت میں ہے، امام نسائی، امام ابن ماجہ، امام ابن خزیمہ نے اپنی اپنی کتابوں میں اسے نقل فرمایا ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے عید الفطر کے بعد 6 روزے رکھ لیے تو اس نے پورے سال کا روزہ رکھا کہ جو 1 نیکی لائے گا اسے 10 ملے گی، تو ماہ رمضان کا روزہ 10 مہینے کے برابر ہو گیا، اور ان 6 دنوں کے بدلے میں 2 مہینے، تو پورے سال کے روزے ہو گئے۔ دیکھیے، یہ امت محمدیہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص احسان ہے کہ 1 نیکی پر اللہ تبارک و تعالیٰ 10 گنا ثواب دیتا ہے۔ تو جس نے پورے رمضان کا روزہ رکھ لیا، گویا کہ اس نے 10 مہینے کا روزہ رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ امت محمدیہ پر خاص احسان ہے کہ 1 مہینے کا روزہ جو رکھے گا اسے 10 مہینے کے روزے رکھنے کا ثواب ملے گا۔ اور پھر شوال کے اندر 6 دن، تو 1 دن گویا کہ 10 دن روزے رکھنے کے برابر ہو گئے، اور 6 دن گویا کہ 60 دن روزے رکھنے کے برابر ہو گئے، اور 60 دن کا 2 مہینہ بنتا ہے، یعنی اس طرح کل 1 سال روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ یعنی جس نے عید الفطر کے بعد شوال میں 6 دن روزے رکھ لیے اسے پورے سال روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد 6 دن شوال میں رکھے تو گناہوں سے ایسے نکل گیا جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، یعنی وہ گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے۔ یعنی جس نے رمضان کے پورے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال میں 6 دن روزے رکھے تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جس طرح وہ بچہ جو ابھی پیدا ہوا ہے، یعنی جس طرح وہ بچہ جو ابھی پیدا ہوا ہے اس پر گناہوں کا کوئی بوجھ نہیں ہوتا، اسی طرح وہ آدمی بھی جو پورے رمضان کا روزہ رکھے اور اس کے بعد شوال کے اندر، شوال کے مہینے میں صرف 6 روزہ رکھ لے تو وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس پر گناہوں کا کوئی بوجھ نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ تو احادیث میں شوال کے اندر 6 روزے رکھنے کی یہ فضائل تھے، بڑی فضیلتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم شوال کے 6 روزے رکھیں۔ اب ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ 6 روزے کس طرح رکھنے ہیں؟ عید الفطر کے بعد یعنی دوسرے شوال سے ہی روزہ رکھنا شروع کر دینا ہے اور کنٹینیو پورے 6 روزے رکھنے ہیں، یا الگ الگ رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیے، اسلامی قانون کی جو اہم کتاب ہے در مختار، اس میں لکھا ہے کہ اگر آپ متفرق رکھتے ہیں، یعنی یہ 6 روزے الگ الگ رکھتے ہیں، 1 دن چھوڑ کر 1 دن، 2 دن چھوڑ کر 1 دن، 3 دن چھوڑ کر 1 دن روزہ، اس طرح اگر رکھتے ہیں تو یہ بہتر ہے۔ لیکن اگر کوئی کنٹینیو ایک ساتھ 6 روزے رکھ لیتا ہے، چاہے 2 شوال سے ہو یا 3 شوال سے ہو یا 10 شوال سے ہو، کنٹینیو کوئی 6 روزے رکھ لیتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، ایسا بھی روزہ رکھ سکتے ہیں۔ بہرحال پورے شوال کے اندر آپ کبھی بھی 6 روزے اگر رکھ لیں گے تو احادیث میں جو یہ فضائل آئے ہیں آپ ان کے مستحق ہو جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ماہمی نیٹ ورک کے ناظرین کو عید الفطر کی بہت بہت مبارکباد۔